اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کی خدمت میں روح نماز کے بحث میں نماز کے آثار کے بارے میں عرض کیا کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ ایک تو ہر طرح کی برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کی لذتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا امام حسین علیہ السلام کا جملہ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ میں نماز سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، میرا دل نہیں کبھی بھرتا۔ ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی جب امام سجاد علیہ السلام کو کثرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ساری رات سجدے میں گزارنا، کیونکہ یہ امام وہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ شب عاشور جو سب سے زیادہ پوری تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ مصیبت کی رات تھی، اس مصیبت کی رات کو پوری رات سجدہ شکر میں گزاری۔ اور اس کے بعد عبادت یہ ہے کہ سید ساجدین اور زین العابدین لقب پڑا آپ کا۔ جب کثرت عبادت کو دیکھا، فرمایا بابا آپ اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اگر تم میرے جد کی نماز امام علی علیہ السلام کی نماز کو دیکھتے اور جا کے دکھایا کہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، کتنا کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ کہ خدا نے حکم دیا ہے اور ہم مجبور ہیں، حکم فقط وہی واجب نمازوں کا ہے، یا مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نافلہ بھی نماز شب خاص طریقے سے واجب کے مانند تھی، لیکن یہ عشق ہے جس کی بنیاد پر اس قدر نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ عشق ہی تھا جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے مہلت طلب کی۔ وہ اس کے دوسرے فائدے بھی فوائد سامنے آئے، لیکن مجھے حق نہیں ہے کہ ہم اس کے امام حسین علیہ السلام کی مہلت طلب کرنے کی تفسیر ہم کچھ اور بیان کریں، شاید اس وجہ سے طلب کی اور شاید اس وجہ سے، ہاں اس کے اثرات دوسرے بھی تھے، لازمہ تھا، لیکن اصل میں ہم دیکھیں کیوں مہلت طلب کی خود امام حسین علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں۔ جب امام نے خود بیان کر دیا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کسی اور وجہ سے طلب کی۔ ہاں ممکن ہے دوسرے اثرات بھی پڑے ہوں، دوسرے لوگ بھی اس لشکر سے اس لشکر میں آئے، مثلا شب عاشور میں، اور عاشور کے دن 32 لوگ لشکر یزید سے ٹوٹ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے، جس میں سب سے نمایاں نام جناب حر کا ہے، وہ بھی اس مہلت کا فائدہ ان کو ملا۔ لیکن اصل امام حسین علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، واللہ یعلم انی احب الصلاۃ لہ و تلاوت کتابہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے اس کی کتاب کی تلاوت سے عشق کرتا ہوں، محبت ہے مجھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان کی لذتیں، دیکھیں ہر انسان، لذت ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو مطلوب ہے، لیکن انسان کی لذتیں مختلف جیسے انسان ہوتے ہیں اس طرح ان کی مختلف لذتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی سب سے بڑی لذت کھانا پینا ہے، کسی کی کوئی اور لذت ہے، کسی کی مثلا جنسی لذت ہے، کسی کی شعر و شاعری، ہر طرح کی مختلف لذتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک آدمی کی مثلا لذت علم ہے، خوب یہ اہم لذتیں ہیں۔ بعض لذتیں معمولی پست لذتیں ہوتی ہیں، بعض لذتیں اہم اور بڑی لذتیں ہوتی ہیں۔ مثلا خواجہ توسی کے لیے ملتا ہے کہ جو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اپنے زمانے میں وزیر بھی تھے، لیکن اس وزارت کے زمانے میں جب راتوں میں علمی بحث کرتے کرتے اور مطالعہ کرتے کرتے کوئی نیا نقطہ آتا تھا ذہن میں، تو ان کو اتنی زیادہ اس کی لذت کی، ہر انسان کو جب کوئی نیا پوائنٹ انسان کو آ جائے اور کوئی نیا مطلب اس کو سمجھ میں آئے، اگر ایک انسان عاقل انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، تو اس کی بڑی لذتیں یہ ہوتی ہیں۔ تو اپنے زانوں پر ہاتھ مار کہتے تھے این الملوک ابناء الملوک من هذه اللذہ، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے شہزادے جن کو یہ لذت نصیب ہو؟ نہیں ہوتی ہر ایک کو نصیب۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شہید مطہری نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب اخلاق جنسی میں غالباً، کہ شب زفاف، شادی کی پہلی رات جب وہ جانے لگے اپنے حجرے کی طرف، تو لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے روکا کہ ابھی کچھ رسمیں باقی ہیں۔ وہ اپنے لائبریری میں چلے گئے، جو کہ معمولی انسان نہیں تھے کہ اپنے وقت کو ضائع کرتے، اس فرصت سے استفادہ کرتے وہ لائبریری میں چلے گئے۔ لائبریری میں جا کے کتاب میں ایک متوجہ ہو گئے اور وہ اس طرح اس میں الجھے کہ ساری رات اس میں گزر گئی۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، ہمیشہ یہ تھا، لیکن اس دن کا معلوم ہو گیا، ساری رات گزر گئی۔ اور جب صبح کا وقت اذان کی آواز سنی تو متوجہ ہوئے، ایک بیک متوجہ ہوئے کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے۔ ان کے لیے یہ اتنی بڑی لذت، اصل لذتیں انسان کی مختلف ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہونا، خدا سے راز و نیاز کرنا، خدا سے گفتگو کرنا۔ امام علی علیہ السلام کی لذت یہ ہے
اس حد تک لذت، دیکھیں یہ روح نماز کا اثر، اس حد تک لذت کہ پیر سے تیر نکالنا مشکل ہو رہا ہے. 2 مرتبہ غالباً یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، 2 مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے. ایک جنگ صفین کا ملتا ہے اور ایک خود جنگ احد کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لوگوں نے پوچھا کیا کریں، تیر نکالنا مشکل ہے. کہہ رہے ہیں دو بھی نماز پڑھنے کا وقت آنے دو، نماز میں نکالو. اور نکالا تو خبر تک بھی نہیں. کیوں؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، نہ بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. ایک ماں اگر اس کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو کوئی آگے خبر دے کہ تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بے تحاشا دوڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا وجود اس کے لیے اب کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ بچہ ہے. وہ درمیان میں ٹھوکر کھاتی ہے، اس کو خون نکلتا ہے، وہ متوجہ بھی نہیں ہوتی کہ میرا خون نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں بچہ ہے. لیکن امام علیہ السلام کی نظر میں کہیں زیادہ خدا کی ذات ہے. اس لیے یہ سارے واقعات جو تاریخی واقعات ہیں جو موجود ساری حقیقت، یہ کب پیش آتا ہے؟ یہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب انسان روح سے آشنا ہو اور اس سے باخبر ہو کہ نماز انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، کس بارگاہ میں انسان کو پہنچاتی ہے. پھر یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے دوسری کی وقت نماز. نماز کے اپنے اوقات ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کی خدمت میں وقت کے بارے میں، پھر اس کے بعد نماز کے اس کے جو مقدمات ہیں، مثلا وضو کرنا، وضو کی طہارت کے بارے میں اور دیگر ارکان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.